السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمبور کے صحافی یہ روف صاحب جو ڈیکن ٹائمز اور کرسنٹ کے ایڈیٹر تھے۔ اس کے علاوہ وہ ریڈینس ویوز ویکلی جو کہ دہلی سے نکلتا ہے اس کے فاؤنڈر ایڈیٹر بھی تھے۔ ان کی وفات 23 اگست 1975 کو ہوئی۔ ان کی یاد میں آمبور میں ایک مشاعرہ منعقد کیا گیا۔ اس میں مرحوم شاعر کاوش بدری نے جو باتیں کہیں اور جو کلام سنایا وہ میرے پاس اس وقت موجود ہے۔ میں اسے پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ ایک زمانہ تھا آمبور میں مشاعرے ہوتے تھے، مگر اب یہ تمام باتیں پرانے زمانے کی نظر آتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وانے بڑی میں ایک حد تک مشاعرے ہو رہے ہیں اور ادبی نشستیں بھی ہوتے ہیں، وہاں شعراء بھی زیادہ ہیں، مگر آمبور میں شعراؤں کی کمی ہے۔ نہ کاوش بدری رہے، نہ دانش فراسی، نہ راغب آمبوری۔ مشکل سے ڈھونڈنے سے ایک دو شعراء مل جائیں گے، مگر ایسا لگتا ہے کہ آمبور میں ادبی دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے۔ نہیں، ادبی دلچسپی ختم ہی ہو گئی ہے۔ جیسے بھی ہو یہ چند باتیں تھیں، میری زبان سے نکل گئیں، اور اب آئیے آمبور میں ہوئی تعزیتی مشاعرے میں مرحوم کاوش بدری صاحب نے کیا باتیں کہی ہیں اور کیسا کلام سنایا ہے، اس پر نظر کرتے ہیں۔ نظر یہ روف صاحب، مدیر دکن ٹائمز و کرسنٹ، 23 اگست 1975 کی منحوس تاریخ نے ہم سے تمل ناڈو کا ایک ایسا عظیم صحافی اور قومی رہنما چھین لیا جس کی تلافی ہو نہیں سکتی۔ یہ عبدالرؤف صاحب سے میرے جس قسم کے لٹریری تعلقات تھے، ان سے ان کے مصاحب خاص بھی ناواقف ہیں۔ چمڑے کے بڑے تاجر بننے کے بجائے رؤف صاحب نے صحافت کو اپنایا اور چمڑے والوں سے زیادہ اپنی خوش اخلاقی، مدبرانہ سیاست اور وہ اپنی مؤثر تحریروں سے کاغذوں کے علاوہ ہزاروں عوام کے دل و دماغ پر پائیدار نقوش چھوڑ گئے۔ انہوں نے کبھی زمین پر گھر بنانے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے لوگوں کے دل و دماغ کی سر زمین پر ایسے پختہ مکانات بنا دیے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتے، دلوں میں گھر کر جانے والے امیر ہوتے ہیں۔ میں اپنے شہر کے ایک بڑے انسان کی یاد میں ایک نظم بطور نذرانہ عطیہ آج ریکارڈ کر رہا ہوں۔ میری دعا ہے
کہ موصوف کے فرزند خالد احمد بھی اپنے باپ کی طرح ایک بڑے انسان بن جائیں۔ 26 دسمبر 1976۔ کتنے موسم بیت چکے ہیں، کتنے موسم بیت چکے ہیں، پھر بھی تیرا غم تازہ، پھر بھی تیرا غم تازہ۔ بات یہ کل کی ہے، بات یہ کل کی ہے، میرے وطن کی خاک میں کتنے ہیرے موتی خاک ہوئے، وقت سے پہلے کتنے اچھے خاصے قصے پاک ہوئے، کوئی کسی کو یاد نہیں ہے وقت یہ کیسا آیا، پھر بھی تیرا غم تازہ، پھر بھی تیرا غم تازہ۔ بات یہ کل کی ہے، کتنے انسان زندہ رہ کر پتھر سے بھی بدتر ہیں، کتنے مردے گل سڑ کر بھی گوہر سے بہتر ہیں، نام اس کا زندہ ہوگا کام جو سب کے آیا، پھر بھی تیرا غم تازہ، پھر بھی تیرا غم تازہ۔ بات یہ کل کی ہے، تاجر تم بنتے تو نہ جانے کتنی دولت مل جاتی، لیڈر تم بنتے تو نہ جانے کتنی شہرت مل جاتی، تم نے دکن ٹائم سے اپنا کافی وقت گزارا، پھر بھی تیرا غم تازہ، پھر بھی تیرا غم تازہ۔ جبہ پہنے ٹوپی اوڑھے، ہونٹوں پر مسکان لیے، ہاتھوں میں انگریزی پرچے، سینے میں قرآن لیے، تم سے زیادہ سیدھا سادہ انسان میں نے نہ دیکھا، پھر بھی تیرا غم تازہ، پھر بھی تیرا غم تازہ۔ کمرے میں ہی رہ کر تم نے، کمرے میں ہی رہ کر تم نے خاک وطن کی چھانی، دیکھ کے تم کو اہل سیاست کی بڑھتی تھی حیرانی، تم سے بہت کچھ پایا ہم نے، تم نے بہت کچھ کھویا، تم سے بہت کچھ پایا ہم نے، تم نے بہت کچھ کھویا، پھر بھی تیرا غم تازہ، پھر بھی تیرا غم تازہ۔ شاعر بن کر میں نے کاوش کتنے فاقے جھیلے، تم نے ایڈیٹر بن کر کتنے دن خوشیوں کے کاٹے، قبر میں تم میں قبر کے باہر، دونوں کے دونوں تنہا، پھر بھی تیرا غم تازہ، پھر بھی تیرا غم تازہ۔ یہ رہا مرحوم کاوش بدری کا کلام، تعزیتی کلام جو انہوں نے آمبور میں منعقد ایک تعزیتی مشاعرے میں سنایا تھا۔ تین اکتوبر 1976 کی شب شہر آمبور میں معزز یہ روف صاحب راضی مرحوم کی یاد میں مشاعرہ منعقد کیا گیا تھا، جس میں کئی شعراء نے اپنے کلام سنائے۔ کاوش بدری کا کلام بھی میں آپ کو سنایا ہوں۔ اس مشاعرے میں، اس تعزیتی مشاعرے میں نیاز وانی بڑی مندرجہ ذیل خطہ سنائے۔ صحافت کا ثقافت کا علم بردار تھا راضی، وہ تھا کردار کا پیکر، وہ تھا گفتار کا غازی، ہمارا رشتہ الفت بہت مضبوط تھا اس سے، ہمارا رشتہ الفت بہت مضبوط تھا اس سے، نیاز پھر بھی افسوس قضا نے جیت لی بازی۔ اسی
آمبور کی تعزیتی مشاعرے میں فلاح قوم سے مطلب تھا تم کو اے راضی، بھلائی کر کے لگا دی تھی جان کی بازی، ادیب عصر ظریف شہر شہ نقاد، صحافیوں کے تھے سلطان شاعر غازی، مریض دل سہی کچھ اور دن جیے ہوتے، اف اتنی جلد قضا لے چلی ہے چون تازی، شب برات شب انتقال ہے کاظم، چراغ سحر تھا چین آج پایا ہے راضی۔ یہ تھے محمد غوث کاظم ترپاتری۔ ایک فائل میں یہ چیزیں نظر آئی، میں انہیں مناسب سمجھا کہ آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سنا دوں۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔